اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں نماز وتر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز وتر کے بارے میں نے جن فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتابوں سے معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، فقہ شافعی، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور اور شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز وتر کا وقت اور طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز وتر سنت موقدہ نماز ہے، یعنی جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ نماز وتر کا وقت نماز عشاء، فرض و سنت نمازوں کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، اور اگر کوئی نماز تہجد پڑھنے کے پابند ہے تو نماز وتر کو نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ نماز وتر تنہا پڑھنا سنت ہے، مگر رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے۔ نماز وتر کی کم از کم 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں ہیں، مگر 3 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ ان 3 رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے، پھر سلام پھیرے اور 1 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ پہلے 2 رکعتوں کی نیت کچھ اس طرح کریں: نویت اصلی سنت صلاۃ الوتر رکعتین مستقبلا الی الکعبۃ للہ تعالی۔ دعا افتتاح اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سنت ہے۔ تشہد کے بعد سلام پھیریں، پھر 1 رکعت نماز وتر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 1 رکعت نماز وتر کی نیت کچھ اس طرح کریں: نویت اصلی سنت الرکعت الوتر مستقبلا الی الکعبۃ للہ تعالی۔ دعا افتتاح اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 قل کے سورے پڑھنا سنت ہے، یعنی پہلے سورہ اخلاص قل اللہ احد، اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ نماز وتر ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ملک القدوس کہیں۔ نماز وتر رمضان الکریم میں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، خواہ تراویح پڑھے یا نہ پڑھے۔ رمضان الکریم کی 16ویں رات سے آخری رات تک وتر کی آخری رکعت کے اعتدال میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔ امام محمد بن نصر نے کتاب القیام اللیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے نصف آخر میں نماز وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے، مگر رمضان کے علاوہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا مکروہ ہے۔ دعائے قنوت کے الفاظ وہی ہے جو قنوت فجر یعنی فجر کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ علماء نے قنوت عمر کا اضافہ بھی مستحب قرار دیا ہے۔ اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ نماز وتر کے بارے میں مختصر و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اس ناچیز کی کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز جمعہ کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ کے خیر خواہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔